السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ قرآن پاک کو کیا ڈائریکٹ پڑھ کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ اللہ پاک کی بہت ہی حکمت والی کتاب ہے، اور علماء اکرام کا کہنا یہ ہے کہ انسان ڈائریکٹ پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اسی حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو ہے، تو آئیے مل کر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ کیا آپ نے قرآن کی پکار سنی ہے کہ کوئی ہے مجھے پڑھ کر ہدایت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ پھر آج کے علماء کرام یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، لوگ اس سے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو قرآن کریم خود کو ہدایت کی کتاب کہتا کیوں ہے؟ اللہ نے اپنا پیغام قرآن کریم کی صورت کے اندر قیامت تک کے انسانوں کے لیے نازل کر دیا ہے، لیکن کیا کوئی ہے اسے پڑھ کر ہدایت حاصل کرنے والا؟ ایک انٹرنیشنل لینگویج کے طور پر ہم انگلش زبان کو سیکھتے ہیں تاکہ دنیا کے لوگوں کے اندر کمپیٹ کر سکیں، لیکن جو پیغام اللہ نے اپنی زبان کے اندر یعنی عربک زبان کے اندر جو اپنا پیغام بھیجا ہے، کیا اس کو سمجھے بغیر ہم انسان پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے اس پیغام کو کپڑے میں لپیٹ کر الماری کے اندر بند کر دیا ہے، اس کا احترام اپنی آنکھوں سے لگا کر کرتے ہیں، حالانکہ کسی پیغام کا صحیح احترام یہ ہے کہ اسے غور سے پڑھیں، سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ کو عربی زبان نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، بڑے بڑے علماء کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور اللہ یقین دلا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو آپ کے پاس کیا بہانہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کی طرف سے بے خبر رہیں؟ ہے کوئی بہانہ؟ ذرا غور کیجئے اس بات پر۔ سورہ یوسف کی آیت 2 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی کے اندر اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تو کسی عالم کا ذکر نہیں کیا گیا کہ ہم نے صرف کسی عالم کے لیے قرآن پاک کو اتارا ہے کہ صرف وہ اسے سمجھ کر لوگوں کو سکھائے۔ تو پھر لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو ڈائریکٹ نہیں سمجھنا چاہیے، ڈائریکٹ پڑھنا نہیں چاہیے، ورنہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ چلیں اسی سے ریلیٹڈ آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں، بہت تعلیم یافتہ ہیں اور مذہب سے ان کو کافی لگا ہوا ہے۔ جب کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھ سے مشورہ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک دن وہ مجھے ملنے کے لیے آئے تو کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ یار آج مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک امریکن دوست چائنا جانے سے پہلے میرے پاس کچھ دن کے لیے آ کر رکا کہ پاکستانی زندگی کی کچھ دن کے لیے جھلک دیکھ سکے۔ وہ شخص غیر مسلم ہے۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو میں اتفاقاً قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرے قریب آ کر وہ کہنے لگا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہماری مذہبی کتاب قرآن ہے۔ کہنے لگے مجھے بھی سناؤ۔ دوست کہنے لگا کہ میرے پاس بغیر ترجمے والا قرآن تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ دوست کہتے ہیں کہ میں نے بڑی شرمندگی سے کہا کہ یہ تو عربی زبان میں ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اس دوست نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم اس کا مطلب مجھے انگلش زبان کے اندر سمجھا دو۔ دوست کہتا ہے کہ یہ سن کر میں کافی گھبرا گیا، کیونکہ یہ قرآن پاک عربی زبان کے اندر تھا، مجھے عربی نہیں آتی تھی، اور جو قرآن پاک میرے ہاتھ کے اندر تھا نہ تو اس کا کوئی اردو ترجمہ تھا اور نہ ہی کوئی انگلش۔ میرا امریکن دوست جس طرح سے حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا، میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی آنکھوں کو فیس کر سکوں۔ پھر آخر کار وہ خود ہی بول پڑا کہ کیا تم مطلب سمجھے بغیر ان لفظوں کو صرف گنگنا رہے ہو؟ دوست کہتا ہے کہ میں شرمندگی کے مارے کوئی جواب نہیں دے سکا، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی، اور اسی وقت ایک اور دوست آ گیا اور گفتگو کا رخ بدل دیا گیا۔ اللہ نے مجھے ایک بڑی شرمندگی سے بچا لیا، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے اس شخص کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مسلمان بغیر معنی سمجھے ہوئے قرآن پاک کو پڑھتے رہتے ہیں، اپنی سب سے معتبر کتاب کو بغیر سمجھے صرف گنگناتے رہتے ہیں، وہ تو یہی سمجھتا نا کہ دنیا کے تمام مسلمان ایسے ہیں جو کہ بنا پڑھے ہوئے اور اپنے مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام ایک کھوکھلا مذہب ہے جس کے ماننے والے بغیر سمجھے عربی الفاظ دہرانے کو عبادت سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ اگر یہ معاملہ کسی فسادی عیسائی تبلیغ کرنے والے کو بتا دیا جاتا تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اسے بہت اچھا مرچ مسالہ مل جاتا۔ اب اس واقعہ سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان قرآن کریم کی طرف سے بے پرواہ ہیں، کیونکہ وہ گھر گھر کے اندر موجود ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی کون سی چیز ہے جو کہ ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے روک رہی ہے، اور اس نے ہمارے دلوں سے یہ احساس بھی مٹا دیا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی طرف سے کتنی بڑی اور مجرمانہ طور پر بے پرواہی کر رہے ہیں۔ اور اس پہ بھی سونے پہ سہاگا کہ آج کل کے عالم دین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ دیکھیں، اگر ہمارے کسی معمولی دوست کا بھی خط آ جائے تو ہم اس کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اگر وہ خط کسی اور زبان کے اندر ہو اور ہمیں وہ زبان نہ آتی ہو تو ہم ضرور کسی جاننے والے سے اس خط کا ترجمہ کروا لیں گے۔ لیکن افسوس کہ اللہ نے جو پیغام ہمارے لیے بھیجا ہے ہم اس کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جتنا کہ اس غیر ملکی دوست کے خط کو۔
لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ علماء کرام انہیں منع کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن میری نظر سے ایسا کوئی فتویٰ نہیں گزرا۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو اس سے منع کرتا بھی ہے تو قرآن کریم اس کا دفاع کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ سورہ النجم کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھاتا کسی دوسرے کا بوجھ، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اس آیت مبارکہ سے بالکل واضح ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو یہ جواب دینا ہوگا کہ اس نے اللہ کا پیغام پڑھ کر سمجھا کیوں نہیں۔ کسی کا بھی یہ بہانہ قبول نہیں ہوگا کہ فلاں شخص نے مجھے منع کیا تھا یا مجھے فلاں شخص نے کہا تھا۔ دنیا کا ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ الشمس کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی فطرت کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان الہامی طور پر کر دی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ القمر کی آیت کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں عقل بھی دے دی ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا چیز ہے جو ہمیں ایسا کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ ہے شیطان۔ قرآن کریم کی سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تم میں سے زیادہ تر اس گمراہی کے اندر پھنس گئے، کیا تم میں عقل نہیں تھی؟ اس آیت مبارکہ پر غور کریں کہ اللہ پاک ہم سے عقل کی بنیاد پر یہ جواب مانگ رہا ہے کہ کیا اللہ نے یہ قرآن پاک تمہیں سمجھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ تو کیا اس اللہ کے پیغام سے انسان گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پیغام صحیح بنانا نہیں آیا۔ عرب کے لوگ تو جاہل اور ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی قرآن کریم کی آیتوں کے معنی کو سمجھ کر گمراہ تو نہیں ہوئے، پر کافر تک اس پر ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے یا مدینے کے ان پڑھ عربوں کو یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ آیتیں تو صرف عالموں کے لیے ہیں، تم انہیں پڑھ کر گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ ہی مدینے سے آنے والے قافلوں کے لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے کہا کہ تم تو بچے ہو، یہ آیتیں تو صرف بڑے عالموں کے لیے، انہیں پڑھ کر تم گمراہ ہو سکتے ہو۔ اس کے برعکس اللہ کے پیغام کی ہر آیت کو اللہ کے رسول نے تمام لوگوں تک پہنچا دیا، تو کیا اس کے نتیجے میں گمراہی پھیلی یا اسلام کی روشنی دور دور تک پھیلی؟ اسلامی دنیا کا وہ واحد مذہب تھا جو کہ اس طرح کا انقلاب پوری دنیا کے اندر لے کر آیا، کیونکہ اگر آپ ہسٹری کا علم رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہندوؤں کے اندر تو یہ پابندی تھی کہ برہمن کے علاوہ کوئی بھی عام ہندو ان کی مذہبی کتاب وید کو پڑھنا تو دور کی بات اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اگر کہیں پر بھی وید پڑھی جا رہی ہوتی اور نیچ قوم کا کوئی ہندو اس کو سن لیتا تو اس کے کانوں میں وہ سیسا پگھلا کر ڈال دیتے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کے بھی بالکل یہی حالات تھے۔ کسی عام عیسائی کی انجیل تک پہنچ نہیں تھی، اور انجیل کو ایک خاص کمرے کے اندر میز پر رکھ کر اس طرح سے تالا لگا دیا جاتا تاکہ کوئی اسے وہاں سے اٹھا نہ سکے، جس کی تصویریں آج بھی امریکہ کے ایک میگزین لک کے اندر چھپ چکی ہیں۔ اور پادریوں میں سے بھی صرف بڑے پادری اس کمرے کے اندر جا سکتے تھے۔ عام عیسائیوں کو ہر بات کی رہنمائی انہی پادریوں سے لینا پڑتی، چاہے وہ صحیح ہوتی یا غلط، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک امریکن کتاب سے مختصر سا حوالہ دینا چاہوں گا جس کا نام ہے ہماری دنیا مختلف زبانوں میں۔ اس کتاب کے اندر آتھر لکھتا ہے کہ صلیبی جنگوں سے عیسائیوں کو فتح تو حاصل نہ ہوئی، لیکن ایک نیا یورپ بنانے کے اندر بہت مدد ملی، کیونکہ انہیں مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر مکمل برابری ہے، لیکن سب سے زیادہ حیران وہ اس بات پر ہوئے کہ ہر آدمی کی قرآن تک رسائی ہے، اور ان کے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی مذہبی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ یہ وہ بات تھی جو کہ عیسائی اپنے خواب کے اندر بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ لہٰذا صلیبی جنگوں سے واپس آ کر انہوں نے مارٹن لوتھر کی سربراہی کے اندر ایک الگ فرقہ بنایا جس کا نام تھا پروٹیسٹنٹ، یعنی احتجاج کرنے والے۔ آج کل کے زیادہ تر عیسائی اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹس نے پرانے عیسائیوں سے قطع تعلق کر کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کسی طریقے سے انجیل کا نسخہ حاصل کر کے اس کے ترجمے کئی زبانوں کے اندر کرائے، اور آج فائنلی وہ ٹائم ہے کہ ہر عیسائی اپنی اپنی زبان کے اندر انجیل کے نسخے کو پڑھ سکتا ہے بنا کسی کی مدد کے۔ اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ عیسائیوں نے ہمیں دیکھ کر جو طریقہ اپنایا، اب ہم نے اسے چھوڑ کر ہندوؤں اور عیسائیوں کے اسی طریقے کو اپنا لیا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم غور کریں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن اندھا اٹھائے جانے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے۔ جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکیے، آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟
جی تو ڈاکٹر اسرار احمد کی ہر بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں. بہت ہی اچھی بات کہی ہے انہوں نے کہ ہر مسلمان کو اتنی نالج ہونی چاہیے اپنے دین کے بارے میں، اور اس میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ قرآن پاک کا ہے کہ ہم اسے سمجھیں. جو اللہ پاک کا پیغام ہے ہم تک پہنچے، ہمارا فرض ہے، اس کا حق ہے قرآن پاک کا کہ اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اور عمل جب ہی کر سکتے ہیں جب ہمیں سمجھ میں آئے گی. تو سمجھنا کیسے کہ آپ اپنی لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن سنیں. اچھا، ٹرو اسلام کے نام سے بہت ہی اچھا یوٹیوب پر ایک چینل ہے، تو میں کسی بھی چینل کو پروموٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن وہ واقعی ہی اچھا ہے. میں پرسنلی وہاں کی ہی ٹرانسلیشن سنتی ہوں، مجھے بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے اور بہت آسان الفاظ میں، سادہ سے الفاظ میں آپ کو تمام ٹرانسلیشن ہر سورہ کی آپ کو مل جائے گی. آپ چھوٹی بڑی ہر طریقے کی جو بھی آپ ٹرانسلیشن سننا چاہیں وہاں پر مل جائے گی، موجود ہے. تو آپ پلیز جائیں وہاں پر ٹرانسلیشن سنیں اور چینل کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کریں. تو بہت ہی اچھا آپ کے لیے ہوگا کہ وہاں سے آپ آسانی سن سکتے ہیں. اور سننے کا یہ ہے کہ آپ پراپر ٹائم اگر آپ نہیں نکال سکتے ہیں تو لیڈیز جیسے کچن میں کھڑی ہوتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں، کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، روٹی بنا رہی ہوتی ہیں، یا واٹ ایور آپ جو بھی کام کر رہی ہوتی ہیں نا، تو آپ ساتھ میں سنتی جائیں گی تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور یہ کہ جب آپ ٹرانسلیشن سنتے ہیں نا تو بلیو می کہ بے انتہا آپ کی پرسنالٹی میں چینج آتا ہے. پلیز جائیں وہاں پر سنیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ لوگ جن کی زندگی میں ہی تبدیلی آتی ہے، نہ کہ مرنے کے بعد. ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.